بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ اور حسن و حسین کی نانی ہیں۔ آپ وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانہ جاہلیت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھی۔ آپ کا نام حتیجہ تھا، آپ کے والد کا نام حویلہ تھا، دادا کا نام اسد، والدہ کا نام فاطمہ، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زائدہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کی مشہور اور ذی وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ آپ خواتین قریش میں سے سب سے معزز اور سب سے مالدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ قریش خاندان کے تھے، اس لیے قصی پر پہنچ کر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سے نسب کے لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کی اولاد میں سے ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع سخن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی داستان حیات پر ہے، لیکن حسب روایت آپ سے گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت لیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ مکہ مکرمہ میں قبل الہجرت سن 68 میں پیدا ہوئیں۔ یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے چھٹی صدی کا نصف یعنی تقریباً سن 555 یا 56 عیسوی بنتا ہے، اور یہ عام الفیل یعنی جس سال معاذ اللہ ابرا نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا سے تقریباً 15 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یا کے بعد دیگرے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے نکاح کی بات آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی، مگر ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا اور آپ کا نکاح ابو حالہ تیمی کے ساتھ ہو گیا، جن کا نام ہند بن نباش یا مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ عام الفیل کے 20 برس بعد عربوں میں الفجار نامی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ راجہ قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خویلد اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور ادھر کے بعد دیگرے آپ کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے۔ تو چونکہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھی اور قریش کی ایک شریف پاک باز اور مالدار تاجر خاتون تھی، اس لیے قریش کا ہر صاحب شخص حیثیت آپ سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے بے بدل سعادت لکھ دی گئی۔ چنانچہ کسی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہ ہوا، اور بلاخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا، اور آپ ام المومنین کے عظیم لقب سے سرفراز ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، تو آپ ایک دن ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہمارے ایام تنگی اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہذا روزی کمانے کی ضرورت ہے، اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ان دنوں ہمارے یہاں مختلف قافلے سامان تجارت لے کر شام جانے لگے ہیں، تو جس طرح دوسرے لوگ خدیجہ بنت خویلد کا مال تجارت ملک شام لے کر بھیجتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلہ میں تمہیں ترجیح دے گی۔ اگرچہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو ملک مکہ سے دور کہیں بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ جو کہ صادق اور امین کے لقب سے معروف ہے، ان کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری، کریمانہ اخلاق اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو بھی اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پیشکش کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ خدیجہ نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلہ میں 2 گنا نفع دینے کا کہا ہے۔ تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا بلا شبہ یہ روزی اللہ نے ہی تمہاری طرف بھیجی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام بھی ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو سفر میں ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملہ میں مخالفت نہ کرنا۔ سفر پر جب روانہ ہوئے تو راستہ میں دھوپ کے وقت ایک بادل آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ عجیب بات دیکھ کر میسرہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات شام پہنچے تو وہاں پر بات پیش
آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا جو نستورہ نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کے عبادت خانہ کے پاس کی تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ایک قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی آخر الزماں کی علامات دیکھ کر کہا سنو یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت شروع کی تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لات و عزیٰ نامی بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے زندگی بھر ان کی کبھی قسم نہیں کھائی۔ اس دکاندار نے کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو۔ معاملہ ہو جانے کے بعد وہ دکاندار میسرہ کو ایک طرف لے گیا اور کہا یہ صاحب نبی ہے جن کا تذکرہ ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا ہے، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر اتنا نفع کبھی نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چل دیے۔ پورے راستہ میں یہ ہوتا رہا کہ دوران سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے اور دھوپ شدت پکڑ جاتی تو دو فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ میں بیٹھے ہوئی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت خدیجہ کے پاس واپسی ہوئی تو میسرہ نے آپ کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس دکاندار کا قصہ بھی سنایا کہ انہوں نے آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دے کر خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کردہ نفع سے 2 گنا نفع دیا۔ قافلہ شام سے واپسی کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام میں نکاح دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اس نے آ کر حضرت خدیجہ کو یہ بتایا تو آپ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کہلا بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں، اور ادھر اپنے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد کو بھی پیغام بھجوا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرانے کے لیے وہ بھی آ جائے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ پھر مقررہ وقت پر عمرو بن اسد بھی آ گئے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب بھی حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچ گئے، اور ابو طالب اپنے خاندان کے 10 بڑے افراد بھی ساتھ لائے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ عمرو بن اسد نے حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عمرو بن اسد نے یہ جملہ کہا، یعنی یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہے۔ نکاح میں 12.5 اوقیہ چاندی جو 500 درہم کے مساوی ہوتے ہیں، اور آج کل کے پیمانوں کے لحاظ سے ان کا وزن 131 تولہ اور 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔ مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، اور آپ نسب مال اور دانائی کے لحاظ سے اس وقت اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح قافلہ شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن بعد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہا آپ جائیں اور 1-2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور یہ سب سے پہلا ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صرف انہی بیوی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، جن میں وہ 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت قاسم اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا تھا، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب حل کیے، چنانچہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو آگے سے ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا کہ وہ لوگ دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کی دعوت کی تردید کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے، جس سے آپ غم زدہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس رنج و غم کو دور فرما دیتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مضبوط کرتی اور تسلیاں دے کر آپ کے غم کو ہلکا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کے ترش رویے اور مخالفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور اور ناپائیدار بنا کر بیان کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پریشانیاں
حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کرتے اور وہ اسلام کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مخلص مشیرکار تھیں۔ ہر وہ مصیبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت خدیجہ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھی۔ چنانچہ کفار مکہ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک 3 برس کا انتہائی کٹھن وقت گزارا، جس میں فاقوں پر فاقے گزرے، مرد اور عورت سب ہی بھوک سے بےتاب ہو جاتے تھے اور بچوں کی چیخیں گھاٹی کے پار سنائی دیتی تھی، تو اس مشکل ترین گھڑیوں میں بھی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور باوجود ایک مالدار خاتون ہونے کے یہ فاقے برداشت کیے اور ان مصائب و تکلیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش سہتے ہوئے 3 سال کا پورا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور آپ کی ہمت افزائی میں معاون ثابت ہوئیں۔ اور جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے، تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی جان کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو رسوا کرے، واللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ موجودہ پنجگانہ نمازیں حضرت خدیجہ کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی تھیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ ویسے ہی عبادت کے لیے کوئی نماز پڑھنا فرض تھا جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی کوئی نماز پڑھنا فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وضو اور نماز سکھلائی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق سے ازہد پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ شیب ابی طالب سے خلاصی پانے کے تھوڑی مدت بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار و غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے، اور ادھر ابو طالب کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد و غمخوار اہلیہ حضرت خدیجہ بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 10 نبوی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی، جب ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مددگار انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ اور غم کا سال تھا، چنانچہ چند دیگر وجوہ سمیت اس سال کا نام عام الخزم یعنی غم کا سال ٹھہرا۔ وصال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ تقریباً 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا جنازہ ہی کفن دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہجون میں بنائی گئی، جہاں پر واقع قبرستان کو اب جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔